جہاد کشمیر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بریف کر دیں کہ وہ جہاد کشمیر میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا تھا خیبر پختونخوا اور اسپیشلی پی اور پاکستان۔ بالکل جی، ہمارے جو پاکستان بنا تو پیر صاحب قائد اعظم کے پاس گئے اور ان کو کشمیر کا جو اس وقت کے حالات تھے ان سے آگاہ کیا اور ان کو کہا کہ ہم نے تو اپنے ان صوبوں کو آزادی تو دے دی، اب امر اس بات کا ہے کہ جو کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کے کمانڈ میں تھا اور جہاں پر مسلمانوں پر جس طرح آج ظلم اور بربریت ہندوستانی قابض افواج کر رہی ہیں، اسی طرح کا ظلم مہاراجہ ہری سنگھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا، پھر قائد اعظم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو ہمارے حصے کی نہ وہ ویپنز ملی، نہ ہمارے ساتھ فوج میں اس طریقے سے تقسیم ہوا جو ہم ایگریڈ تھے، ہم سے تو سارے اسلحے اور وہ تو ان کے پاس آئی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کی حمایت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ قبائلی عوام، یہ پختون قوم جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس نے ریفرینڈم میں، جس نے ووٹ دے کر پاکستان، دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ پختون جو ہے یہ غدار ہیں، یہ کیسے غدار ہے؟ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس نے ووٹ دے کر پاکستانیت کو تسلیم کی، اور انہی لوگوں نے پھر جا کر جو ہے کشمیر میں جہاد کیا، اور الحمدللہ 384 لوگ مانکی شریف کے صرف اس میں کشمیر میں آج دفن ہیں، اور وہ اس وقت بارہمولہ پل تک پہنچ گئے تھے، صرف کشمیر ایئرپورٹ رہ گیا تھا۔ لیکن جس طرح آج غدار موجود ہیں ہمارے ملک میں، اسی طرح اس وقت میں بھی غدار تھے۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو اطلاع کی، اور مہاراجہ ہری سنگھ رات کے وقت بھاگا کشمیر سے اور دہلی پہنچ کے اس نے دستخط کیے کہ میں اب کشمیر چونکہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہندوستان کی حکومت وہاں پر جائے اور اس کا قبضہ لے۔ پھر وہاں پر ایئر سٹرائک کال کی گئی، اور اس سے جو مجاہدین وہاں پر موجود تھے ان کی شہادتیں ہوئی، اور جو آج کا آزاد کشمیر ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیر مانکی شریف نہ ہوتے، اگر قبائلی عوام نہ جاتے، اگر پختون عوام نہ جاتی، تو آج شاید یہ آزاد کشمیر بھی مقبوضہ کشمیر کی طرح بھارت کے قبضے میں ہو۔ آپ نے ایک بات کی ہے ابھی کہ آج بھی پاکستان اس وقت بھی ملک میں غدار ہے، کن لوگوں کا نام ہے غداری کی لسٹ میں آتے ہیں، کون کون لوگوں کا؟ حضرت وہ تو سب عوام کے سامنے ہیں، جن لوگوں کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کی گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، وہ لوگ آج آپ کے اقتدار میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے فیصلے لے رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ آج ہمارے اور آپ کے میڈیا کے پرائم ٹائم پر بیٹھ کر ہمارے ملک کے مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ پھر ہمارے مشائخ اور علماء نے کہا تھا کہ اگر قائد اعظم کافر ہیں تو پھر آپ قائد اعظم اگر شیعہ ہیں تو آپ پھر اس طرح کر لیں کہ گاندھی کی دفاع کریں چونکہ وہ تو مسلمان ہیں۔ اس حد تک ہماری باتیں بڑی، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ تاریخ میں ہمیں 76 سال کی داستان تو بنائی گئی، لیکن ہمارے دلوں میں ہمارے محسنوں کے لیے کیا تاریخ ہے؟ ہمیں تو ہماری تاریخ کا نہیں پتا۔ آج کے نوجوان سے آپ پوچھیں، آپ جائیں یہاں یونیورسٹیوں میں پھریں، ان سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا، ان کو ایک واقعہ یاد نہیں آئے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم محب وطن نہیں ہے، ہم نے اپنے قوم کو ان کے اصل نظریات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ آج وہ لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کو کی مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں، یہ اپنی تاریخ بتائیں نا کہ یہ کون تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم پر پتھر برسائے تھے، یہ کون تھے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ کون تھے جنہوں نے فتوے دیے کہ قائد اعظم کافر ہیں۔ وہ تو پوری تاریخ بری پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے بڑی چھپانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہماری تاریخ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو تاریخ کا پتہ ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اس وقت تک مکمل آزادی حاصل نہیں ہے، تو اس مکمل آزادی نہ ملنے کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت اس کی جو ذمہ وار ہے وہ میں ہوں، آپ ہیں۔ ہم پر فرض زیادہ بنتی ہے کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو قائل کیا کہ آپ پاکستان بنائیں۔ میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ وار سمجھتا ہوں، اپنا خانوادے کو اس کا ذمہ وار سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ آج بھی اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں
بہت بڑا حصہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں دیا. ہمیں تو صرف چھوٹی موٹی چیزوں کا کرنا ہے. یونیورسٹیوں میں ہمارے پاکستانی پڑھ رہے ہیں, ان کا نظریات اپنے نظریے کو وہ نہیں جانتے, تو اس کی ذمہ داری تو ہم حکومت پر بھی ڈالتے ہیں. لیکن کیا عوام کو نہیں چاہیے کہ جس ملک میں وہ سکھ کی سانس لے رہے ہیں, جس ملک نے ان کو چھت دیا, دیکھیں آپ آج بھی پورے یورپ کا دورہ کریں تو آپ کو وہ مسلمان ممالک کی مظلوم مائیں بہنیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اپنے آزادی اور چند ٹکڑوں کے لیے وہ بھیک مانگتی ہیں. وہ کس لیے مانگتی ہیں؟ وہ اس لیے مانگتی ہیں کہ ان کو تقسیم کیا گیا, ان کو ملک کے خلاف, اپنے حکمرانوں کے خلاف مجبور کیا گیا کہ وہ بغاوت کریں, اور وہ آج ممالک ٹوٹ گئے ہیں. ان کا حال کیا ہے؟ ہمارے افغانستان میں کیا چل رہا تھا؟ 10 لاکھ ہمارے مہاجر ہم نے اس ملک میں ان کو پناہ دی. اس طرح آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو روہنگیا کیمپ میں 20 لاکھ کے قریب میانمار کے مسلمان جو ہے وہ پناہ گزیر ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے ممالک میں وہ نظام نہیں رہا, وہ سسٹم نہیں رہا جن کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں. ٹھیک صاحب, ایک سوال ہے, چونکہ 14 اگست کا موقع ہے تو آزادی کے جو ہیروز ہیں میرا خیال ہے ان کا تذکرہ ہم تھوڑا سا زیادہ کر لیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو پیر آف مانکی شریف میں جب دعوت دی تھی کے پی کی, تو وہ بڑا یادگار ایک منظر ہے جس میں اٹک کا جو پل ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی گاڑی کو انہوں نے سر پہ اٹھا لیا تھا. یہ واقعہ کیا ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیں. بالکل جی, وہاں پختونخوا میں چونکہ کانگریس کی حکومت تھی اور اس وقت وہاں پر, بلکہ اس وقت نہیں آج تک, اگر آپ پختون کی جو ریسنٹ تاریخ ہے اس میں اگر کوئی سیاسی شخصیات گزری ہیں تو اس میں باچا خان اور خان صاحب کا اور ولی خان کا بہت بڑا نام ہے. ان کے سیاسی مرید تھے اس جگہ میں. جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر چونکہ ہماری مانکی شریف کی 200 سال کی تاریخ ہے, لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ایک ہی ووٹ نہیں ملا اور ادھر ریفرینڈم ہوا تو 2,80,000 ووٹ پاکستان کے حق میں آئے. وہ اس لیے آئے کہ 200 سال مانکی شریف کے آستانے نے اس مملکت, اس صوبے میں, اس خطے میں عوام کی اصلاح اور دین کی اصلاح کی ہے عوام میں. تب جا کر وہاں پر ہماری اتنی تعداد میں مریدین آئے, اور پھر پیر صاحب نے یہ حکم دیا اپنے مریدین کو پورے پاکستان سے, اس وقت جو ہمارا پاک و ہند تھا وہاں سے اپنے خلفاء کو بلوائے اور لاکھوں لوگوں کا سمندر اکٹھا کیا. چونکہ اس وقت آسان تو نہیں تھا, حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. اور آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ پھر بھی آزادی ہے, آپ جیسے احباب میڈیا والے ہیں جو دکھا دیتے ہیں, اس وقت تو حکومت ہی سب کچھ تھی, انگریزوں کی فوج تھی. تو انہوں نے پھر پیر صاحب آف مانکی شریف نے اپنے مریدین کو کہا کہ قائد اعظم ہمارے مہمان ہیں, ان کے شایان شاہ جو ہیں استقبال کیا جائے, اور اٹک کے مقام سے ان کی گاڑی کو اٹھا کر جو ہے وہ پختونخوا میں داخل کرایا اور آتش بازیاں کی گئی. ان کی آمد کوئی ایسی نہیں تھی کہ صرف گاڑی اٹھا کے آتش بازیاں کی, ایک جشن کا ماحول تھا. اور پھر جو وہاں پر کمشنر تھا اس نے اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ جب ہم نے یہ منظر دیکھ لیا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اب پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ پاکستان بن گیا ہے. پیر صاحب پچھلے سال آپ کو بنگلہ دیش کے اندر بلوایا گیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ جی بالکل, بنگلہ دیش چونکہ پاکستان کا حصہ رہا ہے اور تحریک آزادی پاکستان میں جو قائد اعظم اور ان کے بعد کی جو شخصیات ہیں وہ تمام ویسٹ بنگال کا ہے. دیکھیں ایک اور بڑی سیاہ باب ہے بنگلہ دیش کا. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری آزادی کی خاطر 47 کا قرارداد اگر آپ پڑھیں تو اس میں 2 اسلامی ممالکوں کی بات کی گئی تھی, ایک بنگلہ دیش میں اور ایک پاکستان میں. لیکن جب وہاں پھر الیکشن ہوا اور جو تعداد نظر آئی تو پھر 2 ممالک کا بننا مشکل تھا. تو بنگلہ دیشی حکمران جو لیڈرز تھے تحریک آزادی پاکستان کے, جس میں عبد الرحمن خان تھے, حسین شہید سہروردی تھے جو بعد میں ہمارے وزیر اعظم بنے, مجیب الرحمان تھے, انہوں نے یہ فیصلہ لیا. اس قربانی کا ہماری قوم کو نہیں پتا. انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم بنگلہ دیش میں, بنگال میں کوئی ملک نہیں بنائیں گے, ہم پاکستان ہی کے ساتھ جائیں گے اور ایک ہی اسلامی ملک بنائیں گے. اور تب جو ہے پھر وہاں سے ہمارے وہ معاہدہ, اس وقت ہمارے ووٹس بھی ایک ہوئے اور پھر ہمیں پاکستان بنا. پھر لیٹر آن چونکہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو مسلم لیگی لیڈران تھے وہ قائد اعظم کے نظریے سے ہٹ گئے تھے, اور جو اصل میں تحریک آزادی پاکستان کے کارکنان تھے پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ ایک اپوزیشن پارٹی بنائیں.
اور اپوزیشن پارٹی عوامی مسلم لیگ کے نام سے انہوں نے پارٹی بنائی اور پھر اس وقت وہ اتنی ایفیکٹو بنی کہ انگریز کہتے ہیں اور انہوں نے پیر صاحب کو یہ لقب دیا کہ دنیا کے سب سے بہترین حزب اختلاف کا لقب ان کو ملا. پھر بعد میں چونکہ 1960 میں پیر صاحب کا وفات ہوا, حسین شہید سہروردی کو بھی قتل کیا گیا, عبد الرحمن صاحب بھی جو ہے تو وہ بھی اپنی موت پہ وفات ہوئے. پھر بعد میں 1970s میں اختلافات اس شدت میں آ گئی تھی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا, اور پھر جو پچھلے سال کانفرنس کی گئی تھی وہ ورلڈ پیس کانفرنس کے نام سے تھی. یہ اس کانفرنس کی تسلسل میں کیا گیا تھا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا, اور چونکہ 1900 ایک بڑا تاریخی سگنیفیکنس کا وہ اہمیت رکھتی ہے کہ آٹومن امپائر کا جو ڈکلائن ہے, مسلمانوں کا جو ایک طرف زوال ہے وہ بھی 1900 میں ہوا, اور ایک طرف اگر مسلمانوں کا غلبہ ہے تو وہ بھی پاکستان کی صورت میں 1900s میں ہوا. تو اس کے بعد وہ ورلڈ پیس کانفرنس جو ہے انہوں نے انعقاد کیا تھا, میں اس میں گیا.